بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے وقف کے تعلق سے یا اوقاف کے تعلق سے بہت ساری باتیں اختتام میں آئی تھی، مختصر سی آئی تھی. آج بھی اسی تعلق سے باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کی جائیں گی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی ملکیت کی جو چیزیں ہیں، ہم جس کے مالک ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے وقف کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہم بے گھر ہو جائیں، لوگوں کے ہم محتاج ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے. یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات ہے ہی نہیں. اپنی جائیداد میں سے، اپنے روپے پیسے میں سے یا اپنی جو ملکیت ہے اس میں سے کچھ چیز جو ہماری اپنی گنجائش کے مطابق ہو. کچھ چیز کا مطلب یہ نہیں کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ دیا تو 150 روپے ہم خیرات کریں، نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق، جو مالدار ہے اس کو اپنی مالداری کے مطابق، جو متوسط مال کا مالک ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، اور جس کی آمدنی کم ہے وہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں اور متعدد جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ اور اپنا رخ مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، یعنی صرف نماز پڑھ لو، صرف نیکی اتنی نہیں ہے، بلکہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مال کو دے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں. اس کے دو ترجمے حضرات مترجمین نے مفسر نے کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ شخص اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ دے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. جو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے دشمنی اگر ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے.
دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، یا وہ سودی لین دین کرتا ہے، رشوت کا مال لیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، ناپل میں کمی کرتا ہے، تو اس سے ناراضگی جو ہماری ہو اس کے اس برائی کی وجہ سے ہو، اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی برائی کی وجہ سے۔ جیسے اگر کوئی بچہ اگر گر جائے، اگر نالی کے اندر گر جائے، غلاظت کے اندر اگر گر جائے، تو ایک ماں اپنے بچے سے یا ایک باپ اپنے بچے سے گھن نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیر کو جو غلاظت لگ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے، اس سے اس کو گھن آتی ہے اور اس کو فوراً وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور نکالنے کے بعد پہلے اس کے پیروں کو دھلا دیا جاتا ہے اچھی طریقے سے، پھر وہی ماں جو بولے تھی ادھر مت آؤ، میرے نزدیک مت آؤ، میرے نزدیک مت آؤ، ادھر بستر کے اوپر مت جاؤ، کپڑوں کے اوپر مت جاؤ، چادر کے اوپر مت جاؤ، اب وہی ماں اس بچے کو لے کر اپنے گود میں لیتی ہے اور اس سے پیار اور محبت کرنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے نے اپنے آپ کو گندگی سے دور کر لیا، یا اس کے پیروں کے اوپر سے گندگی اور غلاظت کو دور کر دیا گیا۔ تو کسی سے کفر اور شرک کی بنیاد پر، اس کے سودی لین دین، اس کے رشوت، ناپتول میں کمی، یہ اسی طریقے گناہوں ملوث ہونے کی بنا پر کسی سے نفرت ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ شخص یعنی کوئی بھی شخص ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، جیسے بچے سے محبت ہوتی ہے تو انسان جاتے وقت اس کی پسند کی مٹھائی یا اس کے پسند کے پھل لے کر جاتا ہے ساتھ میں جاتے وقت۔ بچہ کس بسکٹ کو پسند کرتا ہے، کون سے چاکلیٹ کھانا پسند کرتا ہے، تو آدمی جاتے وقت اپنے ساتھ خاص طور سے یاد رکھے، ارے میرا منا، میرا بچہ اس بسکٹ کے تعلق سے پوچھے گا، لہذا باپ جاتے وقت بطور خاص ساتھ میں جاتے وقت وہ خریدنے لے کر جاتا ہے، اپنے بچے کی خاطر لے کر جاتا ہے جو اس کو پسند ہے۔ کیوں لے کر جا رہا ہے؟ بچے سے ایک محبت ہے اس بنا پر۔ اسی طریقے گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کے تعلق سے جس سے انسان کو جو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بیوی کو کیا چیز پسند ہے انسان اس کے مطابق لے جاتا ہے، بچوں کو کیا پسند ہے، والدین کو کیا چیز پسند ہے، ضعیف والدین کو، بوڑھے والدین کو، لہذا اطاعت گزار فرما بردار بیٹا اپنے ساتھ اس کو لے کر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کے واسطے لے کر آ گیا وزیر آباد سے پان، اور یہ نہیں کہ بچوں کے واسطے لے کر آ گیا بسکٹ اور چاکلیٹ، اور بات سے کہ ارے سوری معاف کرنا میں بھول گیا، ارے پگلے تو نے پہلے باپ کے لیے لے کے جانا چاہیے تھا، پہلے تمہیں جو خریدی کرنا چاہیے تھا باپ کے لیے پہلے خریدی کرنا چاہیے تھا۔ والد کو یہ چیز پسند ہے، وہ یہ پھل پسند کرتے ہیں، ان کو یہ بسکٹ پسند ہے، ان کو صبح میں ناشتے میں یا چائے کے ساتھ کھاری ان کو کھانا پسند ہے، یہ اسی طریقے جو چیز کھاتے پہلے ان کے لیے لینا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد بیوی اور بچوں کے واسطے لینا چاہیے تھا۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا، اور وہ خرچ کرتا ہے انسان اپنے مال کو مال سے محبت ہونے کے باوجود، مال سے محبت ہونے کے باوجود۔ ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، اس کو دشمنی پیسے سے ہو سکتی ہے کہ چھپا کے رکھتا، جمع کر کے رکھتا، بینک والے دور سے دکھ رہا تھا پہلے نکال کے رکھ دیتا 500 بھی نوٹ، ارے آ رہے کرتا نہیں کرتا، یہ بینک وہ بینک، دن بھر میں 8-10 بینک والے میں سب الگ جمع کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کیوں کرتا؟ بعد میں کام آئیں گے وہ پیسے، کرتا نہیں کرتا، مال سے محبت ہے اس لیے جمع کر کے رکھتا، وہ مال سے محبت ہے لہذا جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کے بعد چبڑ کے چاپل کے نکال کے 5 کا سکہ 2 کا سکہ غریب کو دیتا ہے۔ اور بینک والا آتے برابر ڈائری میں پہلے سے رکھتے پیسے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دن رات میں بھی آپ لوگوں کے درمیان 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں غلط کام نہیں کر رہے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں،
بتا رہا ہوں کہ پہلے گاڑی میں نکال کے ارے وہ بیگ 500 روپے ہے، وہ بیگ 1000 روپے ہے، وہ بیگ 150 روپے ہے، وہ بیگ پورے کے پورے تھپیاں لگے ہوئے ہیں. جو بیگ والا آ گیا جتنے لوگ مسکرا رہے سب کیسے تھپیاں لگے ہوئے تبھی تم کو مسکراہٹ آتی ہے. تو وہ بیگ والا آ گیا نکالے فوراً ڈائری دے دیا، وہ یوں کرا اس وقت لے کے چلو، پھر بعد میں گھنٹے پر پھر سارے اس کو دیکھو اس کو ایسے چلتے رہتا. تو مال کی محبت ہے تبھی تو انسان کیا کر رہا ہے، وہ تھپیاں لگا کے رکھ رہا ہے. اور اس کے بعد غریب اگر آ گیا تو معاف کرو، آگے جاؤ، کل آؤ، تھوڑی دیر سے آؤ، تمہیں جیب میں کیا 5 کا سکہ ہی نہیں ہے بالکل. کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ شخص مال کی محبت ہونے کے باوجود دیتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے. ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ان کو رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو نہیں، کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو. کیا رشتہ داروں کو؟ رشتہ داروں کو دیتا ہے. بھائی بہن بھتیجا بھانجا جو بھی ہے اپنا. اور اگر ضرورت مند اگر غریب اگر ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوگنا ثواب رکھا ہے. صدقے کا ثواب ہے اور صلہ رحمی کا ثواب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس شخص نے اپنا مال خرچ کیا، مال دیا ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو. یتیم کہا جاتا ہے اس بچے یا اس بچی کو، اس بچے یا اس بچی کو جس کے نابالغی کی حالت میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا. ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی شخص کی عمر ہے 55 سال، بابا کی عمر ہوئے 80 سال، اب وہ انتقال ہو گیا ان کا 80 سال کی عمر میں. اب بولیں گے ارے وہ حضرت ہمارے بالو جو حضرت ہے نا 55 سال کی عمر ہے وہ چارے یتیم ہو گئے. وہ یتیم کیسے ہو گئے؟ وہ یتیم کیسے ہو گئے؟ یتیم کہا جاتا ہے اس بچے کو کہ جو ابھی نابالغ ہے، 15 سال سے کم عمر ہے، اور خدا نخواستہ والد کا انتقال ہو گیا تو کہیں گے وہ بچہ یتیم ہے. اس کے سر کے اوپر جب ہاتھ پھیرا جائے گا تو ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اب 60 سال کا کوئی شخص ہے، 85 سال کے حضرت کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد قبرستان میں اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا دے، وہ بڈھے کے 60 سال کے اوپر کیوں وہ یتیم ہو گئے؟ کہ بابا کی عمر 25 سال تھی، انہوں کا یتیم ہے. یتیم کہا جائے گا اس بچے کو جو 15 سال کی عمر سے کم کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا. یتیم، والدہ کا خدا نخواستہ ہو گیا، یسیر بندے اس کو، یتیم و یسیر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال سے محبت ہونے کے باوجود، ہر آدمی کو مال سے محبت ہو رہی ہے، عالم دین ہو، مفتی ہو، قاری ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اولیاء وقت ہو، کاملین ہو، سب کچھ ہدیہ لگ جزاک اللہ مسکراہٹ کرنا. کسی لا کے دے دیا اگر ہدیہ 500 روپئے 1000 روپئے تو کوئی بھی متقی پرہیزگار نہیں ہوگا تو تم پہ بزرگ کیسے بولے گے جزاک اللہ، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، آپ کی عمر میں برکت دے، ایسا کرے ویسا کرے. تو ایک متقی پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، اس کو بھی مال کی ضرورت ہے. کاروباری ہے آدمی، اس کو بھی مال کی ضرورت ہے. غریب ہے، اس کو بھی ضرورت ہے. ایک فقیر ہے، اس کو ضرورت نہیں، مگر پورے شہر کا چکر کاٹتا پھرتا ہے اور ایریا بھی متعین رہتے. ہفتے کو دیکھا جائے تو وہ گاڑی پہ آدمی وہاں ملے گا، اتوار کو وہاں ملے گا. حضرات آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں جو شخص آیا ہوا ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، گھروں سے نکل کر 10 روپے 20 روپے دیکھیے، اس کے حالت کو آپ دیکھیے. اب وہ اتنا پورا شہر کا چکر کے 1 مہینے تک کہاں تھے بھائی؟ یا بیٹھ کے کھا رہے تھے؟ نہیں، وہ نئی آبادی میں تھے، وہ کھڑگپورے میں تھے، وہ ادھر وہ چلے گئے، مجان پیٹ میں چلے گئے، وہاں چلے گئے. اب 1 مہینے کے بعد پھر وہ محلے کا نمبر آ رہا. سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، رمضان ہے، محرم ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، 1 مہینے کے بعد ان کے بھی ایریے بٹے ہوئے رہتے ہیں. ان کے بھی ایریے کیا ہوتے ہیں؟ بٹے ہوئے رہتے ہیں. وہ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ان کا معلومات ہے کہاں پہ شکار ملتا، پیٹرول پمپ کے پاس ملتا، وہاں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے کسی کے اوپر. اب پیٹرول پمپ کے اوپر تو 5 روپے کی سٹی میں ہوتا ہی نہیں بیچارہ. جب 500 روپے پیٹرول ڈالے گا
تو 10-20 کے نوٹ تو نکال کے دے دے گا. اس کے بعد کہاں پہ شکار مل سکتا ہے؟ مٹھائی کی دکانوں کے سامنے، پھلوں کے گاڑوں کے سامنے. اب جیسے ایک اچانک آئے بند کے آسمان سے ٹپکے، کیسے میں سے نکلے، کہاں سے آئے، کہاں سے چلتے؟ تو ان کو معلوم ہے کہ بھئی یہاں پہ تو نکلتا ہے. تو کیا کہتے ہیں 1 روپیہ 2 روپے دیتے، کوئی دیتا کوئی دیتا. ہاں وہاں شکار پر آپ کا بالکل ہاتھ کو لگ جاتا ہے. بالکل خیر چلیے وہ چھوڑ دیجیے، معاملہ الگ ہے. دینا چاہیے ہم نے، اس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس لیے کہ وہ جو دعائیں دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو. ہم نے ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے ضرورت ہے نہیں ہے، ہم نے دیکھنا چاہیے ہماری اپنی یہ ضرورت ہے. یہ پیسہ ہم کو کام آنے والا ہے. چاہے پیٹرول پمپ کے پاس وہ کوئی غریب آ جائے، ہو سکتا ہے واقعی تو ضرورت مند ہو سکتا ہے پھلوں کی دکان کے سامنے مانگ رہا ہے. وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، ان کی اپنی ترتیب ہے. لیکن ہم نے اپنے فائدے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور واقعتاً ہم کو دینے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو یتیموں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو، یہ ضرورت مند غریب جسے کہا جاتا ہے، جن کے پاس گزارے کے لیے ہے لیکن وہ ناکافی ہوتا ہے، والمساکین وابن السبیل، اور ابن السبیل کہا جاتا ہے، مسافروں کہا جاتا ہے، جو اپنے گھر سے نکل کر کئی کلومیٹر کی دوری پر چلے گیا. اب وہاں پر جانے کے بعد اس کے پاس کا پیسہ خرچ ہو گیا، پریشان حال ہے. تو ایسے مسافروں کو زکوٰۃ کی بھی رقم دینا شرعاً جائز ہے. 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ والمساکین وابن السبیل، اور راہگیروں کو، مسافروں کو، وابن السبیل والسائل فی الرقاب، اور مانگنے والوں کو. مانگنے سے مراد جن کا پیشہ، جن کا دھندا ہے وہ نہیں، جو کسی ضرورت کے تحت کسی سے مانگ رہا ہے، مجبور ہو گیا مانگنے کے اوپر، لہذا وہ مراد ہے. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یہ غلاموں کو آزاد کرانے میں. اسی طریقے کوئی مقروض ہے، قرض اس کے اوپر ہو گیا، اس نے جائز ضروریات کے لیے قرض لیا تھا، جائز ضرورت کے لیے، یہ نہیں کہ شادی کے اندر فضول خرچی کے لیے، نامور کے لیے، نمائش کے لیے، پیسہ برباد کرنے کے لیے، بلکہ جائز ضروریات کے لیے اس نے قرض لیا تھا. اب فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. جب کوئی شخص ان لوگوں کو دیتا ہے تو وہ چیز اپنی ملکیت میں سے نکل کر اس غریب کے پاس سے لی جاتی ہے. وہ صدقہ جسے کہا جاتا ہے. اور صدقے کے معنی آتے ہیں، عربی کے معنی کے اندر معنی آتے ہیں، ثواب کے معنی آتے ہیں، اسی طریقے بھلائی کے معنی آتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے معنی صدقہ، نیکی کے معنی آتے ہیں. وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے. یہاں پر صدقہ فرمایا گیا وَتَبَسُّمُكَ، اور تمہارا مسکرا کر بات کرنا، فی وجہ عقیقہ، اپنے مسلمان بھائی سے، لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارے لیے صدقہ ہے. اماطۃ الأذى عن الطریق فرمایا گیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی کیا صدقہ ہے. بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو صدقے کے معنی آتے ہیں، نیکی کے معنی آتے ہیں. کیا کے معنی آتے ہیں؟ نیکی کے معنی آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، ہر آدمی اپنے بھائی کا خیال رکھے. یہ صدقات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتے ہیں. ہم کو لکھ کر رکھنے کی، یہ ایسے طریقے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے. سیدھی جانب ایک فرشتہ ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے. سیدھی جانب والا فرشتہ ہر نیکی کو لکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ نیکی کا ارادہ کر لے اگر کوئی شخص، عملی طور پر نہیں کرے بھی لیکن نیکی کا ارادہ کر لے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ نامہ اعمال کے اندر ہماری نیکیوں والے حصے میں لکھ دیتا ہے. اور برائی والا فرشتہ برائی کرنے
کرنے کے بعد لکھتا ہے وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے کہ برائی کرنے کے بعد فوری نہیں لکھتا ہے وہ فرشتہ، بلکہ انتظار کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ استغفار کر لے. جب وہ دیکھتا ہے کہ معافی نہیں مانگ رہا، توبہ استغفار نہیں کر رہا، تب کہیں جا کر وہ ایک گناہ نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے اور نیکی کرنے پر 10 اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 10 گنا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے. اور جتنا زیادہ اس انسان کے اندر اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 700 نیکیوں تک اور اس سے زیادہ لکھ دیا جاتا ہے. تو ایک تو وہ صدقات ہوتے ہیں جو ہم اپنی ملکیت میں سے نکال کر کسی غریب، کسی ضرورت مند کو ہم دے ڈالتے ہیں کہ لو بھئی 100 روپیے، لو یہ 50 روپیے، 200 روپیے، جو بھی ضرورت ہو، جو ہماری گنجائش ہو، اس کے مطابق سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. تو اس طریقے سے ایک وہ صدقات ہوتے ہیں جن کو یعنی صدقات کہا جاتا ہے، اور ایک وہ صدقات ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ جسے کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا گزشتہ جمعہ میں، صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے شخص کو ملتا رہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. 3 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیزیں بتائی گئی ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ نہ ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. 100 روپے کسی کو دیے، اس نے کھا لیا پی لیا برابر کر دیا، ہو گیا ختم، اس کا جو ثواب کو مل جائے گا. لیکن صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے انسان کہ مرنے کے بعد انسان قبر کے اندر لیٹا رہے اور وہاں پر ثواب آتا رہے آتا رہے آتا رہے آتا رہے آتا رہے. جیسا کہ مسجد بنا دی گئی، اب یہ بنا دینے کے بعد جتنے لوگوں نے اس کی تعمیر کے اندر جو حصہ لیا، اب چاہے وہ تعمیر کا حصہ روپیہ پیسہ دے کر ہو، کسی نے اینٹ دیا، کسی نے لوہا دیا، کسی نے سیمنٹ، کسی نے ریتی، کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس نے جسمانی محنت، عام محنت جسے کہا جاتا ہے، مزدوروں کے ساتھ خود بھی شامل ہو گیا اور ٹوکرے اٹھا کر دیا، اس نے سامان لادا کر ضرورت دیا. اب یہ تمام کا تمام یہ ہو گیا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اب یہ اس کا حکم کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت میں سے، ملکیت ہم کو خالی بس ملک معلوم ہے، دودھ، صبح صبح جاؤ ہولی سے جا کے دودھ لے کر آ جاؤ، وہاں جاؤ بھینس کا دودھ نچوڑ کے سامنے ملتا وہ لے کر آ جاؤ، وہاں جاؤ اپوڑ دودھ ملتا ہے، وہاں جاؤ گاڑا دودھ ملتا ہے، بس اتنا ہم کو معلوم ہے، ملک 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 ملک. تو ملک بھی کہا جاتا ہے عربی میں، اور ملکیت کہا جاتا ہے جس کے ہم مالک ہیں. تو اپنی ملکیت میں سے نکال دینا ایک چیز کو اور کیا کرنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا. مطلب یہ کہ اس سے غریب بھی فائدہ اٹھائے اور اس سے مالدار بھی فائدہ اٹھائے. جب کوئی شخص اپنی ملکیت میں سے کسی چیز کو نکال دیتا ہے، اب اس کے بعد وہ شخص دوبارہ خود چاہے اس کو لینا استعمال کرنا، اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اب ایک شخص نے لا کے دے دیا پنکھا، یا یہ پنکھا ہے، یہ وہ ٹیوب ہے، یہ بلب ہے. اب اس کے بعد لا کر دیے 15 دن کے بعد بولنے لگا ارے وہ حمام میں ہمارے پاس ہے تو بلب ہمارا شارٹ ہوا ہے جی. اب وہ بلب نکال کے لے جا رہا الو بھائی کا دیکھا نہیں، میں سمجھا رہا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. وہ دیکھیں کیوں بھائی کیسے سیڑھی لگا رہے، اسٹول لگا رہے، حافظ صاحب کو بول رہے نہیں اب نے یہ بات ہے وہ ہمارے پاس کہ حمام کا بلب شارٹ ہو گیا لہذا میں نکال کے لے کے چل جا رہا ہوں. ارے بولے تو نے دیا کہ وہ ختمہ کرے پہلے، اب یہ پنکھا نکال کے لے کے چل جا رہا کوئی شخص نہیں ہمارے پاس کیبل فائن نہیں، ہمارے پاس مہمان آنے والے ہیں. جب ایک مرتبہ دے دیا اس نے نکال کے
کے اپنی ملکیت میں سے وہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، وہ اللہ کی ملکیت میں ہو گیا وہ۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، وہ کیا ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جب تک اپنی ملکیت میں ہے استعمال کا ہم کو حق ہوتا ہے، استعمال کا ہم کو حق ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیے، کیا کہہ دیے ہم نے، برائے سال ثواب برائے سال ثواب چنو میاں من جانب کنو میاں، پنکھے کے اوپر ہر پتی کو پڑتا ہے، کوئی لے کے جانے نہیں، برائے سال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں۔ اب دیکھیے ہم نے لکھ دیے، اب وہ پنکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو چکا ہے، اب جس نے وقف کیا تھا اب دوبارہ اس کی ملکیت میں نہیں جاتا ہے۔ وقف کی تعریف یہ ہے، وقف کہا جاتا ہے کہ لا یملک ولا یملک ولا یعار ولا یرہن ولا یباع، کہ جو چیز وقف کر دی گئی اب اس کے بعد دوبارہ وقف کرنے والے کی ملکیت میں نہیں جا سکتی ہے وہ، جیسے میں بتلایا نا، یہ ٹیوب دوبارہ نہیں لے کے جا سکتا ہے وہ شخص۔ قرآن کریم کا ڈبہ دے دیا، قرآن کریم دے دیا اور کہہ رہے نہیں بہت دن سے میں دیکھ رہا ہوں یا قرآن شریف کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں جب بھی آ رہا ہوں نماز میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، میں 3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں۔ اب لہذا ہمارے پڑوس میں غریب بچی کی شادی ہے، اب میں وہ قرآن کریم اٹھا کے لے کے چلے جا رہا ہوں، ہے اس کی گنجائش؟ ہے یہ گنجائش؟ پڑھو یا مت پڑھو، دے دیا ہو گیا بس ختم۔ گھڑی دے دیا، ٹیوب دے دیا، بلب دے دیا، جو بھی چیز۔ میں 5 مصلے میں نے لیا تھا مسجد بناتے وقت، اب وہاں سے فون کر رہے صدر صاحب، حافظ صاحب، وہ اپنے قریبی لوگ آ رہے ہیں، ہاں شروع میں امام صاحب کے پاس ان کے پیچھے 5 آدمی کو جگہ دے دینا۔ ارے الو تو نہیں سمجھ کے پھر مصلی کہتے لوگ 5 مصلی ہماری طرف سے، 10 مصلی ہماری طرف سے، 15 مصلی ہماری طرف سے۔ ارے مصلی ہوں گے وہاں ملے گا صاحب میدان حشر کے اندر۔ اب یہاں بولے کہ نہیں میں نے 5 مصلی لیا تو میں تو یہیں کھڑے رہوں گا، میرا باپ یہاں کھڑے رہے گا، میرا تایا یہاں کھڑے گا، میرا پوترا میرا بیٹا یہاں کھڑا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دے دیے ہو گیا، جس کے لیے دیے وہ آخرت میں جو حساب لینے والا ہے۔ تو ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں سے نکال دی ہم نے، اب اس کے بعد اس چیز کا دوبارہ وہ شخص مالک نہیں بن سکتا۔ اٹھا کر وہ قرآن کریم کسی غریب کی شادی ہے تو اس کو جا کے نہیں دے سکتا ہے وہ شخص۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ، ابھی بھی شاید کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا پورے محلے کے اندر ایک بارہ تسلیم کر دیتے تھے، بھائی ہمارے فلاں کا پھوپھا کا انتقال ہو، ہمارے لے جا کے کیا کرو بھائی وہاں پہ تو ایک بارہ پڑھ کے چندہ کر کے دیو سب۔ اب اس کے بعد 2 دن کے بعد آ کے پھر پورے بارے لے لیتے تھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس مسجد کے اندر جو چیز وقف کر دی گئی ہے اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیز کہ جس کو وقف کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں آ سکتی وہ چیز۔ وہ شخص اپنے ہاتھ سے کہ میں نے وقف کیا تھا میں دے رہا ہوں، یہ وقت تم لے کے چلے جاؤ گھر کو نہیں کر سکتا ہے انہیں۔ کسی کو یہ کہا کہ بھائی 8 دن تک لے جاؤ تم یہ پنکھا اور لا کے بعد میں دے دو، نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پنکھے کو رہن نہیں رکھا جا سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وقف۔ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کی یہ خصوصیات ہے، اس کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقف فرمایا، باغات کو آپ نے وقف فرمایا تھا۔ آپ کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں، جو معمولی جو چیزیں تھیں، جو چھوٹی جو زیادہ روپیہ پیسہ کے لیے تھی، اس کو آپ نے اپنے مثال سے پہلے آپ نے وقف فرمایا۔ حضرت صحابہ کرام نے وقف فرما دیا، اسی طریقے سے بادشاہوں نے اور بہت سارے لوگوں نے وقف کیا۔ آج ہندوستان کے اندر 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، درگاہوں کی، امام باڑوں کی ہے۔ اب اس کے اوپر رال ٹپک رہی ہے باطل کی، اقتدار وقف کی۔ کیا ٹپک رہی ہے؟ رال کا مطلب معلوم نا، ایک آدمی کبھی کھا رہا ہے، منہ میں سمجھ گیا رال کبھی، کیا مزہ آ رہا ہے، کھٹا 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 کھٹا۔
ایک آدمی اگر املی لال املی ہے اس کے اوپر نمک مرچی لگا کے کھا رہا ہے اس کو بنا کے تو کیا ہوگا؟ سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں رات کا ٹپکنا. ہوتا کہ نا تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کبھی پکا ہوا ہے کھا رہا ہے کوئی شخص, اب یہ رات ٹپکتی ہے منہ میں پانی آتا ہے تو 9 لاکھ ایکڑ زمین کو کسی بھی طریقے سے قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. اور جہاں سے کیا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہم اس کے اندر ترمیم کر رہے ہیں, اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہونے والا, فلاں ہونے والا, یہ ہونے والا, اس کے اندر بدنظمی. ارے بدنظمی ہوں گی, ہوتے رہیں گی. یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے. اگر کسی گھر کے اندر اگر ساس بہو کے اندر نہیں بن رہی, ننند بھاوج کے اندر نہیں بنتی, شوہر اور بیوی کے نہیں بنتی, یہ جھگڑے بعد میں ہم نمٹتے رہیں گے. پہلے ضروری ہے کہ گھر کی رجسٹری ہو اور 7/12 کے اندر نام آئے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ گھریلو جھگڑے ہمارے, یہ اس کو نمٹائیں گے ہم. شوہر بیوی کا جھگڑا, ساس بہو کا جھگڑا, ننند بھاوج کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, یہ ہوتے رہیں گے, چلتے رہیں گا. لیکن پہلے ضروری ہے کہ اپنے گھر کو اپنے تابع لے کر اور اس کے بعد اس کا مطلب رجسٹری کے اندر نام, 7/12 کے اندر نام, اور قانونی کارروائی پوری کرنا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ اگر وہ قانون پاس ہو جائے, یاد رکھا جائے, اگر ضلع کلیکٹر کہہ دے کہ یہ قبرستان اوقاف کی جائیداد نہیں ہے, کل سے آپ یہاں پہ تدفین جو لوگ کرتے ہیں اور اپنا مرحومین کہتے ہیں وہاں پہ نہیں کر سکیں گے. قانون پاس ہو جائے گا خدا نخواستہ تو یہ نہیں دیکھے گا قانون یہ مکہ مسجد یہاں پر یہ ان دو کا مسجد ہے, وہ مدینہ مسجد وہاں پر یہ میمن حضرات کی ہے, اور وہ حضرت بریلوی حضرات ہیں, اور وہ مسجد قمر الدین اہل حدیث حضرات کی ہے, اور وہ دربار مسجد حضرت شمافی کی ہے. قانون ایک ساتھ سب کو لاگو ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ مصیبت جو آئے گی خدا نخواستہ سب کے اوپر آئے گی. یہ نہیں بچے گا, بنگلے والی مسجد کی جو ملکیت ہے وہ بھی نہیں بچنے کی خدا نخواستہ. اگر ضلع کلیکٹر کو اگر اختیارات جو سکے ترمیمات ہیں, اس لیے سب کو مل کر ایک پوری طاقت بن کے اور ایک چٹان بن کر کے ہم کو مقابلہ کرنا ہے. مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر آ جائیے نعرے لگے, نہیں. یہ ہمارے بچے, نوجوان بچے وہاں پر نماز کے بعد رہیں گے, اور جیسا کہ فصل بورڈ کی جانب سے کیا کہتے ہیں کیو آر اس کو بھیجنا ہے, جیسے اس سے پہلے آپ نے کیے تھے اسی طریقے کرنا ہے. جن کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں وہ اس کے بغیر یہاں سے جائے نہیں. وہاں پر انشاءاللہ ہمارے صلاح بھیجیں گے, شعیب بھیجیں گے, ذاکر بھائی, شانو بھائی, اور اسی جتنے بھی بچے ہیں سب سے میں کہوں گا 8 دن کا یہ موقع ہے. اب ہم کو اس بات کا اظہار کرنا ہے اپنے موبائل کے ذریعے, ہم کو یہ بل نامنظور ہے, نامنظور ہے, نامنظور ہے. آگے نے بات سمجھ میں یہ ساری بات کا خلاصہ اس کا حاصل یہ ہے. جتنے بچے بھی نوجوان بچے ہیں جن کو موبائل وغیرہ کا استعمال صحیح آتا ہے وہ وہاں پر ٹھہرے رہیں, اور یہ 8 دن تک اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیں. بالکل کوئی بھی شخص, اتنی عجیب و غریب بات ہے, 25 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک کے اندر, 5 کروڑ بچوں کو نکال دیجئے, ہو گیا 5 کروڑ ایسے ضعیف لوگ جو موبائل کا استعمال نہیں کرتے ہیں, بڑے موبائل کا نکال دیجئے, کتنا ہو گئے 10. 5 کروڑ لوگوں کو نکال دیجئے جو غریب طبقہ ہے, کتنے ہو گئے 15. 5 کروڑ لوگوں کو نکال دیجئے جو دیہات میں ہے جن کو معلوم ہے, کتنے ہو گئے 20. اب کم سے کم 5 کروڑ تو جانا چاہیے نا وہاں پر, ای میل ہمارے پاس سے جانا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 لاکھ سے 10 لاکھ کے اندر ہی گئے خالی. ہم کو نامنظور نامنظور. تب 25 کروڑ میں سے ہم نے 5 کو بچوں کو نکالے, ضعیفوں کو نکالے, مزدوروں کو نکالے, اور دیہات بھیڑے پاڑے لوگ نکالے. کم سے کم 5 کروڑ تو مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل. تو اس کے بعد نماز کے بعد کھانے کے واسطے, ہوٹل کے واسطے, چائے پانی کے واسطے نا, پہلے وہاں پر آپ کھڑے رہیے ادھر ادھر گیٹ کے اوپر, وہ چیز ہے. آئندہ جمعہ تک بس اس کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر بعد میں وہ جو کمیٹی کے پاس جو چیز آ جائے گی, بھائی اتنے کروڑ مسلمان ہیں, اس میں سے تو خالی 1 کروڑ بھی نہیں آئے ہمارے پاس, اس کے بعد لاگو کر دیا جائے گا. ضلع کلیکٹر سے کہا جائے گا تم یہ فیصلہ کرو. بہت ساری ترمیمات سے بھی ہے, وہ اگر کہہ دے نہیں نہیں یہ نہیں ہے, لہذا گیا قبرستان ہوا کھاتے ہوئے,
مسجد کی جائیداد چلی گئی ہوا کھاتے ہوئے، مدرسوں کی چلی گئی، یتیم خانوں کی چلی گئی، اور جو بادشاہوں نے کیے گئے سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ اس بات کو اچھے طریقے یاد رکھیے، آج کے آج میں نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا یہ، لیکن یہ خطرناک قسم کی تلوار رہے گی جو لٹکتی رہے گی، اس لیے دھیان دینا ضروری ہے۔ اس لیے 3-4 منٹ مزید لے لیے گئے ہیں، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی موضوع پر بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، آمین ثم آمین۔